اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج سے ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید اور اس کے مختصر سے ترجمہ و خلاصہ کے لیے تسلسل کے ساتھ ایک سلسلہ وار پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے ترتیل القرآن۔ اس خوبصورت پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی منتخب شدہ آیات کریمہ کی تلاوت پیش کریں گے اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اختصار کے ساتھ اس کا ترجمہ اور خلاصہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک رہیں گے جناب محترم علامہ قاری محمد اقبال گوندل صاحب اور جناب محترم قاری محمد اقبال گوندل صاحب آپ شاگرد ہیں جناب محترم قاری الحاج خوشی محمد الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، لہذا اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ہم جس سورہ مبارکہ سے آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس سورت کا نام ہے سورۃ الانفطار۔ یہ 30واں پارہ ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ، اس سورت کا نمبر ہے 82 اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورۃ الانفطار کا نمبر ہے 82۔ سامعین محترم، اگر سورۃ الانفطار کا مطالعہ کیا جائے تو اس سورت کا موضوع یوم آخرت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت کو اس طرح دیکھے جس طرح کسی شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان 3 سورتوں کو پڑھا کرے۔ ان میں ایک سورت سورۃ الانفطار ہے، دوسری سورت سورۃ التکویر اور تیسری سورت یا سورۃ الانشقاق ہے۔ لہذا آئیے آج ہم ابتداً جناب محترم قاری محمد اقبال گوندل صاحب سے سورۃ الانفطار کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر تلاوت کے بعد اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جناب محترم قاری محمد اقبال گوندل صاحب، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت اللہ، وإذا البحار فجرت
سجرت الله أكبر. وإذا القبور بعثرت إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت سبحان الله. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت الله. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الله. الله. الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق. الله. الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الله. الله. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله. كلا بل تكذبون بالدين. سبحان الله. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الله أكبر. يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم. الله. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. الله. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس
شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ العظیم۔ جی تو معزز ناظرین و سامعین، آپ نے جناب محترم قاری محمد اقبال گوندل صاحب کی آواز میں سورۃ الانفطار کی تلاوت سماعت فرمائی۔ سورۃ الانفطار یہ قرآن مجید فرقان حمید کے آخری اور 30ویں پارہ میں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا نمبر 82 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 19 آیات کریمہ ہیں اور یہ سورت ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ اگر اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو دیکھیں تو یہ پوری سورت یوم آخرت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ رب کائنات اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان کے کرے پھٹ جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب سیارے گر کر بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر اور دریا ابھر کر بہہ جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی۔ تو آپ ان آیات کریمہ میں تسلسل کے ساتھ دیکھتے چلے جائیں، اللہ رب العزت یوم قیامت کے مناظر کو بیان فرما رہا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سیارے بکھر جائیں گے، پانی کے دریا اور سمندر بہہ جائیں گے، قبور زیر و زبر کر دی جائیں گی، اور ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کون سا عمل آگے بھیجا ہے۔ اور پھر سامعین محترم، مالک کائنات اس صورت میں انسانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، انسانوں کو تنبیہ فرما رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ رب کائنات انسان سے خطاب کرتا ہے، کیا انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو اپنے مولا سے دور ہو گیا؟ تو نے اپنا تعلق اپنے مالک کائنات سے توڑ لیا۔ پھر آگے رب کائنات اپنی شان کو بیان کرتا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک۔ مالک فرماتا ہے، اے انسان تو کچھ بھی نہ تھا، تجھے اسی مالک نے تو خلق کیا ہے، تیری تسویہ کی، تجھے برابر کیا، تجھے انسان بنایا، تجھے اعضاء عطا فرمائے، تجھے بولنا سکھایا، پھر تجھے چلنا سکھایا، تجھے سننا سکھایا۔ پھر رب کائنات اس سورہ مبارکہ میں آگے اعمال کے لکھے جانے کی طرف اشارہ فرماتا ہے، کرامن کاتبین۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو اعمال تم کر رہے ہو، ہمارے فرشتے تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت آیہ کریمہ نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الابرار لفی النعیم، ان الابرار لفی نعیم۔ مالک کائنات فرماتا ہے کہ یوم قیامت یہ وہ دن ہوگا جس دن نیکوکاروں کو جنت کا اجر دیا جائے گا،
وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو گناہگار ہوں گے ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ پھر سامعین محترم، رب کائنات اس سورۃ الانفطار کی آیت کریمہ نمبر 15 میں یوم قیامت کا ذکر کرتا ہے، یَصْلَوْنَهَا یوم الدین، اور اس دن میں اور اس میں قیامت کے روز داخل ہوں گے۔ یوم الدین کا ذکر ہے۔ پھر رب کائنات اس سورت کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور آپ نے کیا سمجھا کہ یوم قیامت کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور پھر مالک کائنات یوم قیامت کے حوالے سے استفہامی انداز میں کلام کرتا ہے، اور تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے، یوم قیامت کیا ہے؟ پھر رب کائنات اس میں تاکید لانے کے لیے دوبارہ ارشاد فرماتا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ نے کیا جانا کہ روز جزا کیا ہے؟ پھر آگے روز جزا اور روز قیامت کی علامات کو رب کائنات بیان فرماتا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہوگا جب کسی شخص کو کسی چیز کا مالک نہیں بنایا جائے گا۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس یوم قیامت امر صرف اللہ کا ہوگا، حکم صرف اللہ کا ہوگا، بڑھائی صرف اللہ کی ہوگی، عظمت صرف اللہ کی ہوگی، اور اس یوم قیامت حکم صرف رب کائنات کا چلے گا۔ سامعین محترم، آئیے اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے اور ان آیات کریمہ میں غوطہ زن ہوتے ہوئے سوچ و فکر کرتے جائیں، ڈوبتے چلے جائیں اللہ کے اس کلام میں، اور پھر اپنے اعمال کی فکر کریں اور اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اعمال کیا ایسے ہیں کہ یوم قیامت ہمارا شمار ابرارین میں ہو جائے؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ یوم قیامت ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے؟ سامعین محترم، اگر قیامت کے دن ہم نے اپنے اللہ کو راضی نہ کیا، یا یوم قیامت ہم اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکے، تو پھر ٹھکانہ اس صورت میں فرمایا جا رہا ہے جنت نہیں دوزخ ہوگا۔ سامعین محترم، آئیے ہم اپنا ٹھکانہ جنت بنائیں، لیکن وہ اپنے ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ کیا ہم نیکیاں کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آج کے اس پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے، دعا فرماتے رہیے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا تو بہت جلد دیگر قرآنی صورتوں کے ساتھ بہت جلد آپ کی سماعتوں کو مہکائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔